السلام علیکم ویورز، ایوری ڈے لا کے ساتھ عدنان عادل حسین آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس لینڈ ریونیو ریکارڈ کی کڑی کی چوتھی ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس میں ہم پروسیس آف میوٹیشنز کے اوپر بات کریں گے، تقسیم کے اوپر جسے پارٹیشن یا ڈیمارکیشن کہتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ اور بڑا کوئری جس کے بارے میں کی جاتی ہے شاملات کے ورڈ کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے سندھ سے کے ریلیونٹ قوانین دیکھیں گے۔ سندھ اور ادر دین سندھ، یہ دو حصے اس لیے رکھے جاتے ہیں، سندھ کی ٹرمینالوجی ڈفرینٹ ہے بٹ دا کانسیپٹس آر سیم، اس لیے میں علیحدہ بات کرتا ہوں۔ کے پی کے، پنجاب اور بلوچستان have the same terminology. Sindh has different terminology. ان کے لاز میں لینڈ ریونیو رولز 1968 ڈفرینٹ ان کو ٹرمینالوجی اور ڈفرینٹ فارمس دیے گئے ہیں۔ میوٹیشن پروسیس دیکھتے ہیں۔ میوٹیشن پروسیس میں جس وقت بھی سیل ڈیڈ یا مارگیج ڈیڈ ہوتی ہے، جب ٹرانسفر آف انٹرسٹ ہوتا ہے، تو یہ ڈیلی ڈائری میں یعنی روز نامچہ واقعاتی، جو کہ ڈیلی پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کی تفصیل بتائی تھی کہ اس کے اندر بہت سارے کالمز ہوتے ہیں، 21 انفارمیشن اس کے علاوہ ہوتی ہیں جو اس کے ریلیونٹ کالمز ہیں۔ سندھ کا تو آلریڈی بڑا ڈیٹیلڈ ہے، اسے سندھ میں فارم 11 کہا جاتا ہے۔ اس ڈیلی ڈائری میں اسے سب سے پہلے رپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے لینڈ ریونیو ایکٹ سیکشن 39 جو ہے وہ پنجاب کا ہے، اور 42 جو ہے وہ سندھ کا ہے، جس کے مطابق یہ پروسیس ہے۔ بڑا سمپل سا پروسیس ہے، روز نامچہ واقعاتی میں یہ ریکارڈ ہوتا ہے، پٹواری اس کو ریکارڈ کرتا ہے اور ایک رپٹ نمبر لگا دیتا ہے۔ رپٹ از غلط العام ورڈ فار رپورٹ، REPORT۔ رپورٹ کے لیے ایک رپورٹ نمبر لگا دیتا ہے۔ سو اف یو ہیو ٹو ویریفائی دا میوٹیشن پروسیس، یو فرسٹ ہیو ٹو سی دا ڈیلی ڈائری کہ اس کے اندر اس کا رپورٹ نمبر کون سا لگا ہوا ہے۔ سو سے 911 اس کا رپورٹ نمبر لگ گیا۔ یہاں سے پٹواری نے تمام اس کے جو پرٹیکولرز ہیں وہ رجسٹر داخل خارج، انٹری کمز اینڈ انٹری مووز، نیو انٹری آتی ہے اس کی، میوٹیشن رجسٹر میں لکھنی ہوتی ہے۔ سندھ میں اسے فارم 8 رجسٹر آف ہولڈنگ کہا جاتا ہے۔ ہولڈنگ سے مراد کہ اس پلاٹ میں یعنی اس سروے میں، اس خسرے میں کون کون حصے دار ہے، ہو آر دا اونرس، جسے ہولڈنگ، ہو ہولڈ دا پلاٹ۔ سو اس کو روز نامچہ واقعاتی سے رجسٹر داخل خارج میں میوٹیشن رجسٹر میں دیا جاتا ہے۔ دین دس از دا پروسیس۔ سندھ میں اسے کچہری کہا جاتا ہے، ریسٹ آف پاکستان میں اسے جلسہ عام کہا جاتا ہے۔ یہ پروسیس کیا ہے؟ میکنگ اٹ نون ٹو دا پبلک۔ یہ پروسیس پہلے ایسے ہوا کرتا تھا جس کو کچہری سے مراد یا جلسہ عام کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ پٹواری لکھ لیتا تھا اس کو، جو قانون گو ہے، قانون بتانے والا، قانون گو ایک ہیڈ پٹواری جسے کہتے ہیں یا ہیڈ ٹپے دار، ٹپے دار اسے لکھ کے رکھ لیتا تھا، قانون گو اس کو اٹیسٹ کر دیتا تھا، بٹ ریونیو آفیسر یوز ٹو کم، گھوڑے کے اوپر آ رہا ہوتا تھا، سو اس کو 40 سے 45 دن کا عرصہ لگتا تھا۔ اب ناؤ things have changed, so it is pasted on notice board outside the Patwar circle office and the Tehsil office just to make people known about it، کہ کسی کو اگر شفا ہے، پریمپشن ہے، کسی کو اس کے اندر چینج کرنا ہے تو وہ بتائیں۔ سو ریونیو آفیسر کمز اور وہ پوچھتا ہے پرسن اے نے پرسن بی کو بیچ دی ہے، ٹرانسفر ہو گیا انٹرسٹ، آپ نے اس کی کنسیڈریشن یعنی پیسہ لے لیا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ لکھ دیتا ہے کہ میوٹیشن اپرووڈ۔ آپ کو فردوں میں لکھا ہوا نیچے لگے گا انتقال بصورت جدید منظور شد۔ میں پھر کہتا ہوں اردو اور فارسی، یہ چونکہ پرانی زبان تھی اب اچھی طرح آنی چاہیے، یعنی انتقال یعنی رائٹ کا منتقل ہو جانا، بصورت جدید یعنی ان دا کرنٹ فارم از اپرووڈ، منظور شد۔ سو یہاں سے پھر اس کے بعد جب انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ریکارڈ آف رائٹس میں چینج ہوتا ہے، یعنی رجسٹر حقداران زمین مثل حکایت کے اندر چینج آتا ہے۔ سو یہاں سے پھر آپ اس کی مثل میعادی یعنی فرد نکلوا سکتے ہیں۔ سندھ میں فارم 2 یا فارم 7 یہاں سے نکلتا ہے۔ فارم 2 از فار اربن لینڈس جن کا ریکارڈ آف رائٹس میں نام ہو، جو کہ فارم 7 سے کنورٹ ہوئی ہوئی ہو، اور ادر دین سندھ اس کے اندر فرد کے اندر ہی زرعی یا سکنی کہا جاتا ہے۔ سکنی سے مراد ہے کہ وہاں پہ لوگ ساکن، سو یہ یہاں سے کنورٹ ہو جاتا ہے۔
اچھا، اس کی جو امیڈیٹ کاپی ہے، جب یہ میوٹیشن ہو گئی ہے، جب اپروو ہو گئی ہے یہاں سے، اس انتقال کی کاپی، اسے پٹوار کہتے ہیں. جس وقت وہ سائن کر کے چلا گیا اس رجسٹر کے اوپر، اسی کے نیچے کرے گا، یہ فوائل اور کاؤنٹر فوائل کا رجسٹر ہوگا، میوٹیشن رجسٹر. وہ پھاڑ کے وہ حصہ بھیج دیا جاتا ہے ٹو دا تحصیل اور دا تعلقہ، وہاں پہ یہ پیسٹ ہوتا ہے. تو امیڈیٹ جو فوٹو کاپی ہوتی ہے، جسے پٹواری کی کا ریکارڈ کہتے ہیں، جسے پرت پٹوار کہتے ہیں، پرت صفحہ پٹوار کا صفحہ. جب وہ تحصیل میں چلا جاتا ہے، وہ وہاں جا کے ایک بک میں پیسٹ ہو جاتا ہے. وہاں سے آپ کو نیلے ٹھپے والی کاپی، سرٹیفائڈ ٹو بی ٹرو کاپی ملتی ہے، اسے پرت سرکار کہا جاتا ہے، بیکاز وہ تحصیل کی کاپی ہے. یہ لینڈ ریونیو رولز 1968 کے اندر لکھا ہوا ہے. سو آپ یہاں سے پھر جب یہ کنورژن ہو جاتی ہے تو فرد نکل آتی ہے. جب ہم نے خریدنا ہوتا ہے کوئی جگہ تو ہم کہتے ہیں فرد لا کے دو اور انتقال لا کے دو. انتقال وہ امیڈیٹ جو فوراً مل جاتا ہے، وہ تو پٹوار کی کاپی ملتی ہے، کہ اس کو جا کے پیسٹ ہونے میں 1 سے 1.5 مہینہ لگتا ہے. سرٹیفائڈ ٹو بی ٹرو کاپی آپ کو لیٹ ملتی ہے، اگر آپ نے چاہے مارگیج کرائی ہو یا سیل ڈیڈ کرائی ہو. دس از دا فارم آف ٹرانسفر. پھر ظاہر ہے مطلب آپ یہاں سے ایک فرد نکلواتے ہیں. سو دس از ایکچولی دا میوٹیشن پروسیس. یہ جس وقت فرد نکلی تو پھر روز نامچہ واقعاتی میں ریکارڈ ہوئی. یا 911 اس کا نمبر تھا، اب اس کا نمبر آ گیا سے 1011، کیونکہ درمیان میں کچھ اور بھی چیزیں ریکارڈ ہوئی تھی. سو رجسٹر روز نامچہ واقعاتی سے آپ کو پتہ لگتا ہے. آپ کو دوسرا میوٹیشن رجسٹر سے بھی پتہ لگتا ہے. اس میں جنرلی فراڈ جو ہوتے ہیں، لوگوں نے یہ دو بنائے ہوئے ہوتے ہیں رجسٹر حقداران زمین. اس کے اوپر یہ چونکہ فولیو وائز ہوتا ہے، سیریل نمبر وائز ہوتا ہے، یہ اسٹیپل کیا ہوا ہوتا ہے. اب یہ سارا کمپیوٹرائز چونکہ ہو چکا ہوا ہے، سو کمپیوٹرائز کی شکل میں آپ یہ اسٹیپلنگ وغیرہ نہیں ہوگی. یو ہیو ٹو ریلائی آن دس ڈبا. بیک پہ کیا ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ اس کو یس آپ پیمنٹ کر کے اس کی انسپیکشن کر سکتے ہیں. دس از اے پبلک ریکارڈ. یہی والا انگلش میں لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو تمام باتیں بتائی ہیں، کہ نوٹس بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے، پٹوار سرکل پہ لگ جاتا ہے، آبجیکشنز آتے ہیں. سو اف یو وانٹ ٹو ریڈ اٹ، یو کین ریڈ اٹ تھرو اینڈ میں نے لاز کی ویب سائٹس بھی دی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے لاز ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ادروائز آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے تفصیل سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تتمہ شجرا. تتمہ شجرا کیا ہے؟ پارٹیشننگ سے ریلیٹڈ ہے. ان کیس آف نیو نمبر ڈیو ٹو ٹرانزیکشن آن دا اکاؤنٹ آف میوٹیشن، جب نیا نمبر لگ گیا ہے، پراپر میپ اس کا علیحدہ بنے گا اور اس کے نئے فیلڈ نمبر لگیں گے. قانون کو جس کو چیک کرے گا، یہ اس کھیت سے ریلیٹڈ ہوں گے، اور اس کا جو صفحہ ملے گا وہ تتمہ شجرا ملائے گا. ان کیس آف پارٹیشن، یعنی آپ نے تقسیم کرائی ہے، اس کی پنجاب میں اسے ونڈا کہا جاتا ہے، ونڈ ہوتی ہے تقسیم کرنا. سو وہ بھی اس کو اکارڈنگلی اٹیسٹ کرتا ہے. یہ اس طریقے سے تتمہ شجرا ملتا ہے، جس کے اندر تفصیل بتائی جاتی ہے کہ یہ آپ کو ابھی کمپیوٹرائز کچھ علاقوں میں شاید آ رہا ہو، میری نالج میں نہیں آیا، بٹ یہ بنتا ہے، ابھی ہاتھ سے بنا کے دیتے ہیں. آپ نے اگر تقسیم کرانی ہے تو پارٹیشننگ کا طریقہ سیکشن 117 سے 145 تک لینڈ ریونیو ایکٹ کے اندر، یہ بڑا لمبا طریقہ ہے. اس میں اپلیکیشن دی جاتی ہے نائب تحصیلدار کو یا اسسٹنٹ مختار کار کو، پھر وہ مارک کرتا ہے، نیچے آتی ہے، پھر اس کے اندر وزٹ ہوتا ہے، پھر پارٹیز کو بلایا جاتا ہے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے نا کہ سڑک فرنٹ کی ہو تو وہ کہہ رہا ہو کہ جی میں نے تو سڑک کا حصہ لینا ہے، پیچھے والا نہیں لینا. سو وہ اٹس اے پروسیس. اگر دونوں کے اندر کہیں پہ ڈیڈ لاک آ جائے تو اس کو کیسے حل کرنا ہے، یا دونوں کو کیسے حصہ بنانا ہے. سو یہ لینڈ ریکارڈ کے اندر ہو رہا ہوگا. اس کے لیے ساتھ جب سیٹلمنٹ ہو جائے گی اس لینڈ ریکارڈ کے مطابق، سیکشن 117 سے 145 کا آرڈر جو ہے 145 کے انڈر ایشو ہوتا ہے، تو اس آرڈر کے ساتھ ایک ڈیڈ بھی لکھی جاتی ہے جسے تقسیم نامہ کہتے ہیں. وہ سب رجسٹرار کے پاس جمع ہوتی ہے. اچھا، یہ سب رجسٹرار جو رجسٹر کر رہا ہوتا ہے، اس کا اس لینڈ ریونیو ریکارڈ سے تعلق نہیں ہے. وہ رجسٹر کرنے والا ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے. ہم رجسٹریشن ایکٹ کے اوپر جس وقت ویڈیو کریں گے تفصیل بتائیں گے. یہ جتنے فارمز ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ ہیں. اگر آپ بینکر ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تمام کاغذ ٹائٹل بنا رہے ہیں، تو نہیں، ایک کوئی بھی فارم ٹائٹل نہیں بناتا ہے، رجسٹرڈ ڈیڈ بناتی ہے. فارمز جو ہیں یہ کولیبوریٹو ڈاکیومنٹ ہیں. سے ٹائٹل ڈیڈ کیا ہے؟ ٹائٹل ڈیڈ میوٹیشن رجسٹر ہو سکتا ہے جو کہ تمام اسٹیٹ کا ایک ہے. ٹائٹل ڈیڈ رجسٹر حقداران زمین ہو سکتا ہے جو کہ تمام اسٹیٹ کا ایک ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کولیبوریٹ کرنے والے سے جو اس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ والے ڈاکیومنٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹائٹل ڈاکیومنٹس از اے ڈفرینٹ ورڈ.
सिंध के अंदर भी अकॉर्डिंगली स्क्वायर सिस्टम और रेक्टेंगुलेशन सिस्टम बना हुआ है. एग्जैक्टली इसी तरह एप्लीकेशन फाइल होती है, वो रजिस्टर में इस फॉर्म के अंदर, फॉर्म नंबर के अंदर फाइल उसको रिकॉर्ड किया जाता है. तफसीली चीज़ है, बट कॉन्सेप्चुअली इज द सेम. ये ऑर्डर इशू होता है, इसका रूल 72 मींस जो इनके लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 है उसका 72 रूल्स, बट ये इस एक्ट के अंदर ही इशू होगा. ऑर्डर 145 के अंदर 117 से स्टार्ट होगा, 145 के अंदर इशू होगा. फर्द बदर मैंने आपको बताया था फॉर क्लरिकल मिस्टेक्स है. CNIC नंबर का एक नंबर ऊपर नीचे हो गया, पूरा ही गलत लिखा गया तो ये एक मटेरियल मिस्टेक है, दिस इज नॉट क्लरिकल. ये बताया गया करेक्शन ऑफ क्लरिकल मिस्टेक्स. लाल किताब, लाल लकीर डिफरेंट चीज़ है, उसको हम बाद में देखेंगे. ये विलेज नोटबुक है जिसके अंदर तमाम चीज़ें आती है. इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड एक या एनुअल रिकॉर्ड है या क्वाड्रीनियल रिकॉर्ड है. क्वाड्रीनियल जो 4 साल के बाद अपडेट हो रहा है, एनुअल रिकॉर्ड हर साल अपडेट हो रहा होता है. शामलात क्या हैं? शामलात कॉमन लैंड है. ब्रिटिश एरा के अंदर ज़मीनें बहुत सारी जो है वो लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स के पास पड़ी हुई होती थी. उनकी मर्जी के साथ बाज़ औक़ात लोग वेस्ट लैंड के ऊपर रहना भी शुरू कर देते थे. कुछ खुद भी रहते होते थे, कुछ उनकी मर्जी के साथ रहना, उनकी कंसेंट से रहना शुरू कर देते थे. फॉर्मल सेटलमेंट स्टार्ट हुई हैं पेमेंट ऑफ लैंड के साथ. ये 1912 का इस पे एक्ट भी आया था, कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट. उसमें गवर्नमेंट का वर्ड बाद में हुआ था, कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड्स एक्ट 1912 आया था, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे कि उसमें क्या हुआ था. बट उसमें ज़मीनों को आबाद करना शुरू किया गया था. बेसिकली शामलात है क्या? सिंध में इस कॉन्सेप्ट को आसाइश कहते हैं. आसाइश इज लाइक रहने के साथ की आसाइश का सामान तो एक बहुत कोई खूबसूरत सामान समझा जाता है, बट ये वहाँ पे पुरानी, आज से 200 साल पुरानी लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजीज हैं. शामिलात भी शामिल करने से है कि ये शामिल लैंड है. इसे शामलाट कुछ लोग कहते हैं, शामलाट जेनरिक इसके टर्म्स बनी हुई है. होता क्या है? ये 4 खेत हैं, ABCD, इसके 4 लोग यहाँ पे काश्त करते हैं, बड़े सारे खेत हैं. अब जब ये काश्त करते हैं तो हजरत इंसान की नेचर ये है कि ये यहाँ पे चारों कोनों में घर बनाने के बजाय इकट्ठे रहना चाहेंगे. सो दे लिव टुगेदर. फिर होता ये है कि जब ये चारों लोग बीच में रहना शुरू कर देते हैं, सो इनके जानवर जब ये काश्त करके बांधेंगे, क्योंकि पुराने ज़माने में बैल होते थे, वो बांधेंगे तो हर एक अपने कोनों में या घरों में नहीं बांधेगा. कोशिश करेंगे कि वो दरमियान में एक फॉडर ट्रे, जिसे पंजाबी में खुरली कहा जाता है, फॉडर ट्रे बना देंगे और उसी के अंदर सबके जानवर जो हैं वो इकट्ठे रहेंगे. जानवर भी ज़ाहिर है इकट्ठे रहना चाहते हैं. फिर इनमें से कोई मर जाएगा तो कब्रिस्तान बना देंगे. फिर इनमें से कोई बीमार हो जाएगा, सरकार को इन्होंने कहा, उसने वहाँ पे एक डिस्पेंसरी बना दी. फिर इनके बच्चे हो गए, इनके स्कूल बनना शुरू हुआ, तो वो अब ये जगह आबाद होनी शुरू हो गई. सो इसको 2 हिस्सों में फिर लॉ में लिखा गया. ये जो इनकी रहने से रिलेटेड एमिनिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपके ये खुरली की जगह है, फॉडर सेंटर्स हैं आपके, कब्रिस्तान हैं या जनरल बाज़ार्स हैं, जो जिसे जो विलेज का इलाका कहलाता है, इसे आबादी देह कहते हैं. गोरा देह यानी तमाम पढ़ी लिखी और सोफिस्टिकेटेड चीज़ें गोरा देह कहलाएगा. गोरों का काम होता था, यानी डिस्पेंसरी, स्कूल्स, ये जिस इलाके में बनी हुई हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं या जो एम्यूनिटी की सोशल सर्विस से रिलेटेड है, वो गोरा देह कहलाएगा. आबादी देह जो विलेज की रिहाइश से रिलेटेड है. अच्छा, आला मालिक ABCD, ये आला मालिक हैं. जो ओरिजिनल ओनर्स हैं वो आला मालिक कहलाते हैं. अदना मालिक क्या है? अदना मालिक ये है कि ये लैंडलॉर्ड है और उसकी कंसेंट से कोई बंदा वहाँ पे रहने लग गया है, वो अदना मालिक कहलाएगा. कंसेंट से मुराद वो टेनेंट था और रफ्ता रफ्ता वो ज़मीन उसने उसको ग्रांट में दे दी या उसको बख्श दी, बख्शीश भी होती थी.
یا اس کی کنسینٹ سے وہ رہتا رہا اور بائی ورچو آف لانگ نسل در نسل وہاں کام کرتے اس جگہ پہ چلا گیا، وہ ادنا مالک کہلائے گا. اور یہ اس کی فرد کے اندر قسم مالک، ٹائپ آف اونر کے اندر ہی آئے گا کہ وہ کیسا تھا. اچھا، ادنا مالک نے آگے جگہ جو ہے وہ بیچ دی، یا اس نے کسی اور کو ایزمنٹ رائٹس دے دیے. ایزمنٹ رائٹس میں نے آپ کو شروع کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ رائٹ آف پیسج، رائٹ آف انجوائمنٹ جو کہ پرماننٹلی کنوے کر دیے جاتے ہیں، بٹ یہ ایکسکلوسیو رائٹ نہیں ہوتے، یہ ایکسکلوسیو رائٹ آف پوزیشن نہیں ہوتے. ایکسکلوسیو رائٹ آف پوزیشن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں دیے گئے ہیں، یہ ایک دو اور لوگوں کو بھی دے دیے گئے ہیں، یا پیسج بنا دیا گیا تھا. یا اس جگہ کے اوپر گریزنگ رائٹس دے دیے گئے ہیں. گریزنگ رائٹس مطلب اس کو یوز کے دے دیے گئے ہیں، تو وہ مالک قبضہ کہلائے گا. مالک قبضہ کون سے ہیں؟ جنہوں نے پرچیز بھی کیے ہیں یا جنہوں نے آ کے ریکلیم کر لیا کہ جناب میں ادنا مالک سے نے مجھے یہ رائٹ دیے تھے، یہ جگہ مجھے دی جائے. اعلیٰ مالک آر دا اوریجنل اونرز، ادنا مالک، اور پھر دین مالک قبضہ جس نے ریکلیم کیے وہ. ایک ٹیرنی وہ ہیں جو کہ یہاں پہ یہ پرسن بی جو تھا بوڑھا ہو گیا، اس کی نسل در نسل تک اس نے زمین کا خاص خیال نہیں رکھا. یہاں پہ ایک بندہ آتا ہوتا تھا بکریاں چرانے، سالوں سال آتا رہا، پھر اس کا بیٹا آتا رہا، پھر اس نے اپنی باڑ لگا لی، تو اسے تیرنی کہا جاتا ہے. یہ مالک قبضہ سے بھی نیچے کی شکل ہے. اعلیٰ مالک، ادنا مالک، مالک قبضہ، تیرنی. دس از واٹ شاملات از. شاملات سے مراد جو لوگ لاہور کے سائڈ پہ رہتے ہیں، سیکریٹریٹ سے آگے جو کرشن نگر کا علاقہ ہے، اسلام پورہ کا علاقہ، دیٹس آل شاملات. اسلام آباد کا پنڈی کا جو بیریا ٹاؤن ہے وہ سارا شاملات کے علاقے میں بنا ہوا ہے. اب اس کے مختلف سوالات ہیں کہ کیا وہ بنا سکتے تھے کہ نہیں. ہم مختلف اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے آبادی دے کے اوپر کنورژن کیسے ہوتی ہے، لینڈ گریبنگ کیسے ہوتی ہے، اور لینڈ کی اربنائزیشن کیسے ہوتی ہے. وداؤٹ saying anything derogatory to anybody, we'll just be confined towards the concepts only. شاملات، یہی جو میں نے آپ کو بات بتائی، یہی اس میں انگلش میں لکھی ہوئی. if you want to read it out, take a screenshot and read. ریزیڈینشیل پرپسز کے لیے جو جگہ یوز ہوتی ہے وہ آبادی دہ ہے. اسی طرح گورا دہ ہے جو کہ ولیج ایکسپینشن یا کمیونل ایکٹیویٹیز کے لیے ڈسپینسری آ گئی، اسکول آ گئی، گورا دہ ہوگا. نان کھیوٹدار، یہ میں نے آپ کو ساری تفصیل اسی شروع کے نقشے کے اندر بتا دی ہوئی ہے. if you want to just take the screenshot if you want to read it. پی ٹی 1 بھی ظاہر ہے اگر جو کنورٹ ہو جائے گا اربن کا اس پہ ایشو ہوگا. یہ سندھ کے اندر اسے آسائش کہا جاتا ہے. سندھ گوڑھ آباد اسکیم جس کے اندر سب کچھ ہی کنورٹ کر دیا تھا انہوں نے. گوڑھ آباد سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس گاؤں کو اربنائز کرتے چلے جائیں. اس کی ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے، اس کی اگلی ظاہر ہے کچھ دی ہوئی ہیں کنڈیشنز ہیں جس کے مطابق کیا جاتا ہے. بٹ سندھ میں اسے آسائش آبادی دہ کنورٹیڈ ٹو اربن. It needs to be emphasized that the facts and circumstances of each case have to be carefully considered. اب اگر آپ کوئی جگہ لے رہے ہیں جو کہ شاملات کی ہے تو صرف بھاگنا ضروری نہیں ہے. شاملات کے اندر اگر وہ اعلیٰ مالک کی زمین ہے تو وہ آپ آرام سے خرید سکتے ہیں، وہ زمین ٹھیک ہے. وہ ادنا مالک کی زمین بھی لی جا سکتی ہے جنہوں نے ریکلیم کی ہوئی ہے، بٹ مالک قبضہ یا تیرنی والی زمینیں نہ بک سکتی ہیں نہ ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، بیکاز اس کے اونرشپ نہیں ہے. وہ اس کے پاس انہوں نے ریکلیم کر کے یا پرچیز کر کے لی تھی. اب وہ خود رہ رہے ہیں تو رہ رہے ہیں، اور اس کے اندر گورنمنٹ کا ایک ایکٹ بھی آیا تھا جیسے آسائش ہے اس کے اندر ریگولرائز کر دیا گیا تھا. بٹ اگر وہ ریگولرائز ہو گئی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے، بٹ اگر اس کے قسم مالک میں زمین شاملات کی اور قسم مالک کے اندر اعلیٰ مالک یا ادنا مالک لکھا ہوا ہے تو آپ آگے ہو کے آسانی سے لیں. یہ مختلف ایکٹس آپ کے چاروں صوبوں کے یہ ویب سائٹس کے اوپر اویلیبل ہیں. جو حضرات اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا چاہیں موجود ہیں. اور آخر میں پھر وہی میں سب سے گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں میں یا ان سے ریلیٹڈ لوگوں میں، تاکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. اور خیر سبسکرائب کرنے سے آبویسلی نمبر آف سبسکرائبرز بڑھتے ہیں. تو آئی ڈو بلیو کہ
الٹیمیٹلی یہ بینیفٹ مجھ تک بھی پہنچتا ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.